جواب یاد کیجیے۔ ایک مرتبہ ابو ذر غفاری سے کسی نے ایک سوال کر لیا۔ ابو ذر غفاری کی شخصیت وہ شخصیت کہ جو بعض مسلمانوں کے لیے بڑی تکلیف دہ بن گئی، اگرچہ ابو ذر کے فضائل اتنے کہ ان کا ایک لقب ہے لقمان امت، کہ یہ اس امت کے لقمان ہیں۔ ابو ذر کے فضائل اتنے کہ پیغمبر نے کہا کہ آج تک آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچے انسان کے سر پہ سایہ نہیں کیا، اور آج تک زمین نے ابو ذر سے زیادہ سچے کو اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھایا۔ لیکن ابو ذر کے ساتھ ایک مسئلہ کہ انہوں نے علل اعلان ان تمام حکمرانوں کی مخالفت کی جو کھلم کھلا شریعت کے خلاف جا رہے تھے، اور حدیث بھی ہے مولا کی، سلمان سے کہا کہ تم پہ تقیہ ہے، ابو ذر سے کہا کہ تم پہ تقیہ نہیں۔ اللہ نے تقیہ کو تم سے اٹھا لیا، جہاں دوسرے تقیہ کریں گے تم پر واجب ہے کہ کھلم کھلا گفتگو کرو۔ چنانچہ ابو ذر کا ٹکراؤ خلافتوں سے ہوا، ابو ذر کا ٹکراؤ امیروں سے ہوا، ابو ذر شام میں پہنچے، اور آج تک ابو ذر کی تبلیغ کے اثرات لبنان کے علاقے میں ہیں۔ جب شام میں گئے، امیر شام نے ابو ذر کی تبلیغ کو دیکھ کے گھبرا گئے، کیونکہ ابو ذر عصا لے کے محل کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اتنے بزرگ صحابی ہیں پیغمبر کے کہ کسی سے نہیں ڈرتے، نہ کسی امیر سے، نہ کسی سپہ سالار سے، نہ کسی فوج سے، نہ کسی طاقت سے۔ حاکم شام نے گھبرا کے ان کو لبنان بھجوا دیا، وہ بہت دور کا علاقہ تھا۔ وہاں گئے تو ایسی تبلیغ شیعت کی کہ آج تک لبنان کا وہ علاقہ جو جنوبی لبنان ہے جبل عامل کے آس پاس، آج تک وہاں پہ آپ کو یہ شیعت نظر آئے گی۔ پھر گھبرا کے واپس بلوایا کہ ابو ذر تو ایک انقلاب لا رہے ہیں، اور پھر شام سے واپس مدینے بھیجا۔ حاکم سے کہا کہ یہ آپ کے شہر سے بلا آئی تھی، اس کو آپ ہی سنبھالیے، نقل کفر کفر نباشت۔ تو اب ابو ذر اتنا کھلم کھلا حکمرانوں کو ٹوکتے رہتے کہ حکمرانوں نے بھی بعض شریر انسانوں کو ان کے پیچھے لگا دیا، تانے دو، آوازیں کسو، برا بھلا کہو، تالیاں بجاؤ، جو طریقے ہوتے ہیں ایک آدمی کو تبلیغ سے روکنے کے۔ تو انہی میں سے ایک آدمی مجمع عام میں ابو ذر کے پاس آیا، اے ابو ذر ایک مسئلہ پوچھنا ہے، آپ تو رسول کے صحابی۔ پوچھو مسئلہ، کیا مسئلہ ہے؟ یہ ذمہ داری ہے صحابی رسول کی کہ جو مسئلہ معلوم ہے دوسروں تک پہنچائے۔ کہا اتنا بتا دیجئے کہ جو آپ کی داڑھی یہ زیادہ افضل ہے یا کتے کی دم زیادہ افضل ہے؟ دیکھیں مقصد صرف یہ ہے کہ جس طرح ایسا ہوتا ہے کہ بھائی جو تبلیغ پسند نہیں آ رہی، ہنگامہ کرو، شور کرو، درس کے بیچ میں ہنگامہ کرو، درس نہ ہونے دو، تالیاں پیٹو، آوازیں کسو، پتھراؤ کرو، یہ ساری چیزیں۔ ابو ذر دیکھیے یعنی مظالم برداشت کرنا آسان، مگر ذلت و توہین یہ زیادہ مشکل چیز ہے۔ ابو ذر سے ایک سوال کیا، اب سوال بالکل ایسا کہ توہین، سراسر توہین، لیکن ابو ذر نے بہت ہی سنجیدہ لے لیا اس سوال کو۔ بعض نے کہا ہے کہ سلمان کا واقعہ ہے، لیکن زیادہ تر اس ماحول کو دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ سوال ابو ذر سے کیا جا رہا ہوگا حکمرانوں کی شہ پر۔ سوال نہیں، یہ تو صرف ایک مذاق، ایک توہین، ایک مذاق اڑانا۔ ابو ذر نے سنجیدگی سے جواب دی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لی، کہا کہ اگر یہ داڑھی پل صراط سے گزر گئی تو ابو ذر کو کوئی پرواہ نہیں، جو تمہارا دل چاہے کہو، اور اگر یہ داڑھی پل صراط پہ روک لی گئی تو خدا کی قسم کتے کی دم اس سے زیادہ بہتر ہے۔ ابو ذر وہی بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی مومن ایسا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو چکا، پل صراط پہ رکنے کا مقصد کیا؟ حساب دینا پڑ گیا، کوئی گناہ نکل آیا نامہ اعمال میں، اور پل صراط تو خاص مومنین کرام کے لیے بنایا گیا۔ وہ جو فضائل کی حدیث آپ سنتے ہیں جو بالکل برحق، اس پر ایمان کامل ہے ہم لوگوں کا، کہ لا یجوز احد الصراط الا من کتب له علی الجواز۔ پل صراط سے کوئی جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ علی اس کے لیے پاسپورٹ لکھ کے نہ دے دے۔ تو پل صراط پہ جائیں گے سب شیعہ، اور وہاں کا سارا عذاب صرف شیعوں کے لیے، غیر شیعہ تو پل صراط کی پہلے ہی قدم سے ایک مرتبہ جہنم میں گر چکے ہوں گے۔ ابو ذر کہہ رہے ہیں، دیکھیے جملہ کیا ہے کہ اگر یہ داڑھی پل صراط پہ روک لی گئی، یعنی کوئی نافرمانی نامہ اعمال میں نکل آئے، کوئی گناہ نامہ اعمال میں نکل آئے، خدا کی قسم کتا ابو ذر سے زیادہ بہتر، کتے کو بہتر قرار دے رہے ہیں۔ اگر